سندھ یونیورسٹیز ترمیمی بل 2018 جو کہ گزشتہ ماہ سندھ اسمبلی کے اندر پیش کیا گیا اور 2 دن کی سرسری بحث کے بعد اور اپوزیشن کے بائیکاٹ کے باوجود اس کو منظور کر لیا ہے۔ معاملہ اس کے اندر یہ ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صحت اور تعلیم کے شعبہ جات جو ہے وہ وفاق سے صوبائی حکومتوں کے پاس آ گیا۔ اس کے تحت صوبوں کو اپنی قانون سازی کر کے ان 2 محکموں کو اپنے پاس اڈاپٹ کرنا۔ لیکن سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت نے ایک نیا کام کیا کہ نہ صرف یہ قانون سازی کی کہ وفاق سے صوبوں کو منتقلی ہو جائے، بلکہ یونیورسٹی کے جو اپنے قواعد و ضوابط تھے، جو یونیورسٹی ایکٹ 1972 تھا، اس کے اندر بھی من پسند ترامیم کریں۔ اب ان ترامیم کے بعد اگر دیکھا جائے، ان ترامیم کے عائد کرنے کے بعد تو یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور کسی سرکاری کالج یا اسکول کے پرنسپل کے اندر کوئی فرق باقی نہیں رہ جائے گا۔ یونیورسٹیز جو ہے وہ خود مختار ادارے ہیں کہ جس کے اندر داخلہ پالیسی ان کا اختیار ہے، اسی طرح اپوائنٹمنٹس اور باقی پالیسیز بنانا ہے، ان سب کا اختیار یونیورسٹیز کے پاس ہوتا ہے کہ وہ ایک بڑے لیگل فریم ورک کے اندر رہ کر اپنی قانون سازی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے وائس چانسلر کی تقرری کا جو ایک پیمانہ 1972 کے ایکٹ کے اندر موجود تھا، اس کے اندر بھی ترمیم کر دی گئی کہ پہلے لکھا ہوا یہ تھا کہ کوئی ایمیننٹ پروفیسر یونیورسٹی کا وائس چانسلر بن سکتا ہے۔ بعد میں ایچ ای سی نے اس کے ساتھ شرط عائد کی کہ وہ پی ایچ ڈی بھی ہونا چاہیے اور کم سے کم اس کو 20 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے ٹیچنگ کا۔ اب انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ لگا دیا کہ ایمیننٹ پروفیسر اور ایڈمنسٹریٹر، یعنی کہ کوئی ایڈمنسٹریٹر بھی یونیورسٹی کا وائس چانسلر بن سکتا ہے، یعنی کہ کوئی غیر تعلیمی فرد، نان اکیڈمک پرسن بھی یونیورسٹی کا وائس چانسلر بن سکتا ہے، جو کہ یونیورسٹیز کے بزنس سے بہت زیادہ متصادم ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یونیورسٹی کی داخلہ پالیسی کا اختیار اکیڈمک کونسل کے پاس تھا اور 2018 کے یونیورسٹیز ترمیمی بل کے اندر یہ اختیار حکومت سندھ نے اپنے پاس لے لیا ہے۔ تیسرا مسئلہ، یونیورسٹیز اٹونومس ہوتی ہیں، خود مختار ہوتی ہیں، ان کے سلیکشن بورڈز اپنے ہوتے ہیں اور ان سلیکشن بورڈز کے تھرو لوگ اپوائنٹ ہوتے ہیں گریڈ 17 اینڈ ابو، اور اس سلیکشن بورڈ کو ہیڈ کرتا ہے وائس چانسلر۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ اس کے 2 چیئرمین بنا دیے، یعنی کہ 2 کو چیئرمین بنا دیے۔ وائس چانسلر کے ساتھ کو چیئرمین جو ہوگا وہ سیکریٹری بورڈ اینڈ یونیورسٹیز جو ہے وہ سلیکشن بورڈ کو ہیڈ کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یونیورسٹی کا سب سے بڑا فورم ہے کہ جو یونیورسٹی کے بزنس کو چلاتا ہے، وہ سنڈیکیٹ ہے۔ اب کیا یہ گیا کہ جتنے بھی منتخب نمائندے تھے، چاہے وہ پرنسپلز کی صورت میں ہو، اساتذہ کی صورت میں ہو یا طالب علموں کی صورت میں ہو، ان سب کو نکال دیا گیا اور 4 سیکریٹریز براہ راست آن دا بیسس آف دا پوسٹ ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا براہ راست سنڈیکیٹ کے اندر۔ اس کے ساتھ دوسرا کام یہ کیا گیا کہ جو نامینیشنز کی تعداد تھی سنڈیکیٹ میں وہ بڑھا دی گئی، جس کے نتیجے میں سنڈیکیٹ کا بیلنس آؤٹ ہو گیا۔ اب الیکٹڈ ریپریزنٹیشن خالی 6 رہ گئی ہے اور نامینیٹڈ ریپریزنٹیشن بڑھ کر جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 14 سے 18 کے قریب پہنچ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنڈیکیٹ جو یونیورسٹیز کی پالیسیز کو بناتا ہے، یونیورسٹی کے بزنس کو رن کرتا ہے، وہ وزیر اعلیٰ کا ایک ماتحت ادارہ بن کے رہ جائے گا کہ جہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحب یا ان کے نامنیز اپنی من پسند پالیسیوں کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہ وہ مسائل ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امینڈمنٹ نہ صرف یونیورسٹیز کی خود مختاری کے خلاف ہیں، بلکہ اس کے نتیجے میں یونیورسٹیز کا جو رہا سہا ڈھانچہ ہے وہ تباہ ہو جائے گا اور سندھ کی پوری سرکاری جامعات تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گی۔